باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت مشکور ہوں میرے پیارے بھائی سید عثمان شاہ گیلانی صاحب، جو ایک بار پھر آپ سب دوستوں کو لاہور کی سرزمین پہ اکٹھا کیا اور آپ دور دراز علاقوں سے تشریف لائے، دو تین دن کے سفر کر کے آئے۔ میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ علم سیکھنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میری ہمیشہ سے ایک خواہش ہوتی ہے، کہ کوشش کرتی ہے کہ آسان دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج تک میں نے جتنے بھی نسخہ جات بنائے ہیں الحمدللہ اکثر جو ہمارے طبیب بھائی ہیں سب کی سب ان کی پریکٹس میں ہیں۔ ایسے نسخے نہیں بتا کے گیا کہ جس کا کوئی کیمیکل، جس کی مقدار ملتی نہ ہو، کوئی مہنگا کیمیکل ہو یا کوئی ایسی جڑی بوٹی ہو جس کی آپ کو پہچان نہ ہو۔ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک ایسا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی ہر گھر میں ضرورت ہے، اور وہ ایسی مرض ہے جس میں ہمارے 50% بھائی ادھر ہی موجود ہوں گے جن کی اپنی سرجری ہو چکی ہے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اپینڈکس کی۔ تو الحمدللہ آج ایسا نسخہ دے کر جاؤں گا کہ آپ کا مریض آپریشن تھیٹر سے انشاءاللہ 1 خوراک کھانے کے بعد باہر آ جائے، اور نسخہ بھی ایسا ہوگا کہ ہر طبیب اناڑی بھی بنائے گا، کھلاڑی بھی بنائے گا، ہر بندے کی پہنچ میں ہوگا اور 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ یہ نسخہ جس میرے بھائی دوست نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا، ان کا نام ہے حکیم ولی محمد صاحب۔ یہ آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ 2 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ اس سے پہلے میرے پاس ایک نسخہ ہے، وہ ایک بھائی نے دیا تھا، اس کی شرط تھی کہ یہ نسخہ شیئر نہیں کرنا۔ وہ سنگل ہینڈ پہ ہے، جب کبھی اس کا دل چاہ جائے گا وہ خوش ہو جائے گا کہ یہ نسخہ بھی شیئر کر دے صدقہ جاریہ کے لیے، تو وہ میں بتا دوں گا۔ لیکن یہ اس سے بھی آسان ہے اور بے ضرر ہے، تو اس کی ہر گھر میں ضرورت ہے۔ اکثر ہمارے طبیب بیٹھے ہیں، شاید ہی کسی عزیز کا اپینڈکس کا آپریشن نہ ہوا اور اتنی جان لیوا تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، جو گاؤں میں دیہات میں رہتے ہیں، اگر کسی کو رات کے وقت اپینڈکس کی درد چھڑ جائے، ان کو پوچھ کے دیکھیں کہ ان کے لواحقین کا کیا ہوتا ہے۔ مریض کا جو ہوتا ہی ہے، لواحقین کی بھی جان پہ بنی ہوتی ہے کہ اپینڈکس پھٹ نہ جائے، اور قریب سرجن بھی نہیں ملتا۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک سرجن آئے ہوئے تھے، ملتان کے رہنے والے تھے، وہاں سے ایک دوست نے میرے لیے گفٹ بھیجا تھا، انہوں نے گفٹ دینے کے لیے آئے، ان کو کال آئی کہ ایمرجنسی سرجری کرنی ہے بلقیس ہاسپٹل میں، فوری سے پہنچے۔ ہم نے ان کو جو ہے چیزیاں دے دیا ہوگا کہ آپ فوری پہنچے، تو وہ چاہے چھوڑ کے نکل گیا۔ تو یہ اتنی ایمرجنسی ہر بندے کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ کبھی اپینڈکس ہوگا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے الحمدللہ سید عثمان شاہ صاحب گیلانی اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب بھی نسخہ دیا ہے، ایسا نسخہ دیا ہے جو کیمیکل سے پاک ہو اور جو 10 20 40 آنچوں سے پاک ہو۔ ایسا نسخہ نہیں دیا جس کے لیے کسی استاد واحد کھلاڑی کی ضرورت ہو۔ تو نسخہ نوٹ کروا لیں، میرے نسخے ایسے ہوتے ہیں جن کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، 1 2 چیزوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ہر طبیب کے مطلب میں موجود ہوتی ہیں۔ تو آج کیونکہ یہ پروگرام لاہور میں ہو رہا ہے تو ہم میزبان ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ہمارے مہمانوں کو ملے، اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جو چیزیں ہماری ازمودہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نہ تو ہم نے کچھ اسٹال لگانا ہے، نہ آج تک لگایا ہے، نہ انشاءاللہ ایسا تو لگانے کا رہتا ہے، تو نہ ہمارا کوئی چینل ہے کہ ہم اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی سید عثمان شاہ صاحب اپنے چینل پہ لگاتے ہیں، جتنے آپ چینل والے ویڈیو بنا رہے ہیں سارے کے ساتھ میرے چینل ہیں، آپ سب اس ویڈیو کو لگائیں گے اور رہتی دنیا تک یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اور دوسری یہ میری یہ گزارش ہے، جو بہت سارے طبیب بھائی کالیں کرتے ہیں، آن لائن وسیلات میں نہیں بھیجتا، میں الحمدللہ طبیب ہوں، ہر مریض کا تشخیص کے بعد علاج کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو بھائی بار بار اصرار کرتے ہیں کہ فلاں کشتہ بھیجو، فلاں کشتہ بھیجو، سب سے پہلی تو میری پریفرنس ہوتی ہے کہ میں کشتے سے علاج اس وقت کرتا ہوں جب کشتے کے بغیر زیادہ رہتا ہوں، عام چیزوں سے علاج کرتا ہوں اور تشخیص کے مطابق نبض کے مطابق علاج کرتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ آج کا جو نسخہ ہے نوٹ فرما لیں کہ آپ نے 50 گرام آپ کے پھول لینے، بازار کے پھول فری مل جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے ہر جگہ میں مل جاتا ہے۔ تازہ پھول لیں گے تب بھی کام کریں گے، خشک پھول لیں گے تب بھی کام کریں گے۔ کتنے لینے ہیں؟ 50 گرام آپ کے پھول، اور ان کو آپ نے اگر تازہ لیے، فریش لیے تو چٹنی کی طرح کوٹ لینا۔ کوٹنے کے بعد آپ کے پاس 10 گرام فلفل گرام کا فائن پاؤڈر،
फलफल दराज का फाइन पाउडर जिसको हम मगा भी कहते हैं, ठीक है। अब दोनों को मिला के यकजान करके इसको खुश कर लें। खुश करने के बाद 1000 ml का कैप्सूल भर लें। आपको किसी अजीज की इतला आए कि हमारे अजीज की सर्जरी है, ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके हैं, आप उस वक्त भी कैप्सूल देंगे, इंशाल्लाह कभी नाकामी नहीं होगी। शर्त यह है कि अपेंडिक्स फटा ना हो इंशाल्लाह। अगर वो किसी भी पेन में शरीर जितनी भी तकलीफ में मुब्तला हुआ इंशाल्लाह पहली खुराक असर दिखाएगी और बेदर्द है। बच्चे को दें, बूढ़े को दें, जवान को दें, बगैर पैसों का नुस्खा है। और कोशिश ये करें कि आप अपने मदद पे लिख के लगा दें कि आज के बाद कोई बंदा अपेंडिक्स की सर्जरी ना करवाए और हमसे फ्री दवाई ले गए, आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं आना और आपका वो इख्तियार बन देगा। जिसके भाई बहन बेटे बेटी का एक मरीज ठीक हो गया वो आपके लिए चलता फिरता इख्तियार है। ना आपको यूट्यूब चैनल की जरूरत होगी, ना आपको कॉन्सर्ट करने पड़ेंगे और ना ही आपको जो मोबाइल लड़ाई पे कोई लंबी जोड़ी और जो हमारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ है जो सेक्स का इलाज करते हैं और सेक्स का इलाज भी आज हमारी पहुंच से दूर हो रहा है। बहुत सारे हमारे तबीब भाई ऐसे हैं कि जो सेक्स का इलाज करते करते मायूस हो जाते हैं और लोग आजकल यही समझते हैं कि हम सिर्फ सेक्स का इलाज कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे पास जो मरीज़ा आई, मैं इसकी वीडियो बनाई है, मैं शाह साहब को भेजूँगा कि गंदम लगी थी, 3 साल से गंदम छोड़ी हुई थी, तो खाने में खून आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते की दवाई से वो दलिया भी खा रही है, प्योर गंदम का। जबकि डॉक्टर साहब ने बताया था तो उसने क्या करना है, गंदम वाली चक्की में चावल का आटा भी पीस के देना, मकई का आटा भी पीस के देना और इसके अलावा जितने भी वो बताते हैं कि ये चीज़ें पीस के देने। गंदम जिस चक्की में लगी है वो भी वो बंदा चक्की पर चेंज करने के लिए गया था, चक्की वाले ने बताया कि आप उनके पास जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, वो आप देखेंगे कि वो गंदम लड्डी ठीक हो चुकी है। इसी तरह फालिज के बहुत सारे मरीज ठीक हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह का इलाज करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये सेक्स और ये सिर्फ महंगे उसका इलाज और मुश्किल प्रोसेस वाले इनसे दूर करने के लिए कि आप इतने दूर दराज इलाकों से आए हैं। अभी ये प्रोफेसर सही साहब बैठे हैं, 3 दिन का सफर करके हैं, रस्ते पर थे, बहुत सारे दोस्त कराची से आए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान से आते हैं, ये आपकी मोहब्बत है सीखने के लिए आते हैं। तो आप नोट करवा लें कि आपने 50 ग्राम आपके फूड खुश्क ले लें तब भी काम करते हैं, अगर ताज़ा ले लें तो उससे ज़्यादा बेहतर है। उनको आपने चटनी की तरह कूट लेना, उसके बाद आपके पास 10 ग्राम फाइन पाउडर हो, फलफल दराज का, दोनों को अच्छी तरह यकजान करके मिक्स करके ठंड करने के बाद आप उनको खुश्क करके 1000 ml का कैप्सूल भर देना है। एमरजेंसी में आपने कैप्सूल देना है, इंशाल्लाह दर्द रुक जाएगी और उसके बाद आप 2-3 दिन उसको मजीद करा दें। उसके बाद आप उसका ESR चेक करवा लेंगे और उसके बाद आप देख लें कि वो नॉर्मल हाथ की दुरुस्त हो गया तो ये आज का मेरा नुस्खा था। इंशाल्लाह अगर किसी तबीब भाई ने ये बना के अपने मतलब पे रख लिया और उसके पास जितने मरीज ठीक होते जाएंगे इंशाल्लाह उसके पास आगे से आगे मरीज भेजते चले जाएंगे। हम कोई ऐड नहीं देते, हमारा कोई चैनल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से मरीज आते हैं, सिर से आते हैं, फोटो में आकर आते हैं, अगले दिन मरीज चेक करवाते हैं, कराची से आते हैं। तो कोई एहतियात नहीं है, जिसका ठीक होता है अजीज प्यारा वो आगे दूसरे बंदे को भेजता है। पानी से खाएं, पानी के साथ, दूध के साथ कभी नहीं देना, पानी के साथ, सादा पानी के साथ, ठीक है। तो अब मैं जानता हूँ क्योंकि इधर माहिर भाई खड़े हैं जिन्होंने आपको उसका जवाब बड़े अच्छे और कीमती बताने हैं, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि हमारे भाई राहत शाह साहब का, इन्होंने बड़े अच्छे